اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے وہ شخص بہتر ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کو تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ اب اگر دوستو ہم کو قرآن پاک پڑھنا ہی نہیں آتا ہے، قرآن پاک ہم پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں، تو کتنی محرومی کی بات ہے کہ جس قرآن پاک میں اللہ پاک نے تمام انسانوں کی ہدایت رکھی ہے، ہماری بھی اور آپ کی بھی، اور جتنے بھی ایمان والے ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، سب کی اللہ پاک نے اس میں ہدایت رکھی ہے، وہ قرآن ہم کو پڑھنا نہیں آتا ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں ہم کو پڑھنا آتی ہیں، انگلش ہم پڑھ لیتے ہیں، ہندی ہم پڑھ لیتے ہیں، میتھ ہم کو آتی ہے، سائنس ہم کو آتی ہے، لیکن جو ہم کو آتی نہیں ہے وہ قرآن پاک، یعنی قرآن پاک کو ہم کو پڑھنا نہیں آتا ہے۔ چاہیے تھا ہم کو کہ ہم بچپن میں ہی قرآن پاک کو سیکھتے اور قرآن پاک کو پڑھنے والے بن جاتے، لیکن اگر ہم بچپن میں کسی وجہ سے قرآن پاک کو پڑھنا سیکھ نہیں پائے ہیں تو انہی حضرات کے لیے، انہی بھائی کے لیے، انہی بہنوں کے لیے ہم نے یہ آن لائن قرآن پاک پڑھانے کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے، تاکہ آپ آسانی کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھ سکیں۔ تو میرے دوستو بھائیوں، کچھ باتیں ہیں آپ جن پر عمل کریں تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہمارا اور آپ کا پڑھنے اور پڑھانے کا جو سلسلہ ہے یہ اچھا ہو جائے گا، بہتر طریقے سے چلے گا۔ کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے اس کے قواعد ہوتے ہیں، اس کی گرامر ہوتی ہے۔ آپ کو انگلش سیکھنا ہے تو انگلش کو سیکھنے کے لیے انگلش کی گرامر سب سے پہلے پڑھائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے میتھ کے لیے آپ کو میتھ سیکھنا ہے تو پہلے جوڑ، گھٹانا، بھاگ، گڑا یہ سکھایا جاتا ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے قرآن پاک کے بھی قواعد ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نورانی قاعدہ ہردوئی والا خرید لیجئے۔ یہ قاعدہ جو ہے بازار میں آپ کو 5 روپے کا یا 10 روپے کا مل جائے گا، معمولی قیمت کا ہے، آپ اس کو خرید لیجئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ قرآن پاک سیکھ رہے ہیں اس کا ایک وقت متعین طے کر لیجئے، کیونکہ ایک وقت میں جب کوئی کام ہوتا ہے، ہم کو اس وقت میں یہ کام کرنا ہے تو بہت اچھا رہتا ہے۔ جیسے نماز کا مسئلہ ہے کہ نماز اس ٹائم کو پڑھنا ہے تو اپنا وقت ہم فارغ کرتے ہیں، اسی طریقے سے قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے ہم اپنا ایک وقت طے کر لیں، اور سب سے اچھا وقت تو یہ ہے کہ عشاء کے بعد کا وقت سب سے اچھا بہتر ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ہم وضو کر کے اس قرآن پاک کو سیکھیں ہم۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ ہماری ویڈیو کو دیکھیے تو ساتھ میں نورانی قاعدہ کو بھی رکھیے، تاکہ جو ہم بتائیں، جو باتیں ہم آپ کو بتائیں، اس کو آپ نورانی قاعدہ سے ملاتے جائیے اور اس پر عمل کرتے جائیے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ روزانہ آپ ایک ویڈیو کو دیکھیے، اور جب تک وہ پوری ویڈیو آپ کے سمجھ میں نہ آ جائے اور ساری چیزیں جو بتائی جائیں یاد کرنے کے لیے یا جو چیزیں سکھائی جائیں تب تک وہ سیکھ نہ جائیں، تب تک آپ دوسری ویڈیو کو نہ دیکھیے۔ اگر بغیر سیکھے آپ آگے بڑھ جائیں گے، دوسری ویڈیو دیکھ لیں گے تو پھر پیچھے کا سبق کمزور رہ جائے گا، تو جس سے جو ہے آگے کے سبق میں آپ کو پریشانی ہوگی۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ بغیر جھجک کے، بغیر شرم محسوس کیے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے کمنٹ کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور ساتویں بات یہ ہے کہ آپ ہم سے قرآن پاک کو آن لائن سیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ جو ہے اپنے کمنٹ میں اپنا نام بھی اور اپنا ایڈریس بھی لکھ دیجئے، تاکہ ہماری اور آپ کی ایک انسیت پیدا ہو جائے کہ ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں جو ہم سے قرآن پاک سیکھ رہے ہیں وہ کہاں کہاں سے ہیں، ان کا کیا نام ہے۔ یہ 7 باتیں ہیں، اس پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا قرآن پڑھانا اور آپ کا قرآن پاک سیکھنا یہ اچھا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور بھی جو ہمارے بھائی ایسے ہیں جو قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے، آپ ان کو بھی بتائیے اور ان کو بھی اس طرف جو ہے مدعو کیجئے، ان کو بھی جو اس کی ترغیب دیجئے، تاکہ وہ لوگ بھی قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ دوستو اب اگلی ویڈیو میں آپ کو پھر باتیں کچھ بتائی جائیں گی، پھر اسی طریقے سے سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ اور پہلی بار ہم اس کام کو شروع کر رہے ہیں، یعنی آن لائن قرآن پاک پڑھانے کا سلسلہ پہلی بار شروع کر رہے ہیں، تو تھوڑی سی جھجک ہم کو بھی محسوس ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے ہم جو ہے اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو قرآن پاک پڑھائیں۔ تو اس لیے آپ ہماری حوصلہ افزائی کیجئے، تاکہ ہم آپ کے لیے بہتر سے بہتر قرآن پاک آپ کو پڑھا سکیں اور آپ کو قرآن پاک سکھا سکیں۔ دعا بھی کیجئے ہمارے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔